جو ٹیررزم ہے اس کی جو گلوبل لائف ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشنس کی وہ 25 سے 30 سال ہے. کوئی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن 25 سے 30 سال اس کی لائف اسپین ہے. اور جو گلوبل ڈیٹا اکٹھا ہوا ہے 1960 سے سر وہ یہ کہتا ہے کہ 70% آرگنائزیشنس تب ختم ہوئی جب آپ نے ان کا لیڈر, ان کے فنانشیل, ان کے جو ان کو بنا دیتے تھے اور ایڈیالوگس تھے ان کو ایلیمنیٹ کیا. یہ بھی اسٹڈی ہے اس کے اوپر. آپ امپیریکل اسٹڈیز کو ہم اپنی پریفرنس سے دیکھ لیں کیسے کرنا ہے. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. جو ریلیجن بیسڈ ٹیررزم ہے وہ سب سے زیادہ اسٹرگل ہے کیونکہ اس کو ایک ایکسٹرا قسم کی شکل دی جاتی ہے. تو بی ایل اے کو ہینڈل کرنا آسان ہے لیکن ٹی ٹی پی کو ہینڈل کرنا مشکل ہوگا. میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور کچھ نہیں. وی آر ہیئر ٹو ڈو سولوشن. تو یہ جو ذہن میں رکھیں کہ اگر آج ہم کوئی سولوشن نکالیں گے اور اگلے جمعرات کو سارا ٹھیک ہو گیا, ایسا نہیں ہونا. اٹ ہیو ٹو بی اے لانگ ٹرم پلان اینڈ ویل تھاٹ آؤٹ. تو آپ نے جو بنایا بالکل صحیح کہا. اس میں ٹی ٹی پی آپ نے صرف ایڈ کیا. میں کہتی ہوں ٹوین طالبان ایشو ہے, ٹی ٹی اے پلس ٹی ٹی پی. افغانستان کے لیے ہے کہ وہ اس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے کہ ٹی ٹی پی ہمارے لیے ایشو بن رہی ہے. ہم نے طالبان کے ساتھ بھی جو کیا ہے تو ہمیں یہ دونوں طالبان کا فیکشن جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. اور کمیونٹی ریزیلینس کے لیے بھی لانگ ٹرم بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. اس کے لیے ہمیں بھی لوکل گورنمنٹ چاہیے کہ وہ پھر گراس روٹ لیول پہ, ادھر یونین لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ ان کو کرے گی. وہ پروگرامس ہم چلائیں گے. ہم یہ کہتے ہیں آرمی کے ہاتھ میں دے دیں ملٹری انسٹیٹیوشن. وہ جیسے ریسٹوریشن کی ہے, پہلے بامبرس آتی ہیں, ڈرونس گراتی ہیں, اور یہ سارے کے پی کے سائڈ پہ ادھر وہ بس ڈیولپمنٹ کریں. دیٹس ڈیولپمنٹ. یہ نہیں ہے. جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں وہ 5 سال کا سوچ کے اس کے آگے سوچنا نہیں ہوتا نا. اچھا سر, جیسا کہ میں نے پہلے ٹاک میں پہلے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی کہ پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ پاکستان اگر ٹیررزم کا شکار ہے تو کیوں. تو میں نے جو میری انڈرسٹینڈنگ تھی وہ میں نے کہا کہ there are some external factors to it. And then there is a way to find out what kind of solutions we need to see, what kind of framework we need to employ. اس کے لیے نیشنل ایکشن پلان آیا. نیشنل ایکشن پلان کے 20 points پر ایوری کرائٹیریا پاکستان کو اس محنت سے باہر نکالنے کے لیے ٹھیک تھے. یہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس کے کوئی 12 پوائنٹ پر ریلیٹڈ ٹو دی لا انفورسمنٹ ایجنسیز, اور باقی جو 8 پوائنٹ تھے وہ سول اداروں یا سول کمیونٹی سے ریلیٹڈ تھے. اب جو چیزیں تو تھی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ریلیٹڈ وہ تو انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا اور شہادتیں بھی ہوئیں, علاقے بھی کلیئر کیے, سوات آپریشن, شوال آپریشن, اور یہ ون آفٹر دی ادر. باقی جہاں پہ کام تھا سول گورنمنٹ کا, سول گورنمنٹ وہ کام نہیں کر سکی. اس کا میں مثال دے کے بتاؤں. سوات آپریشن جب ہوا آپ کا تو 2 ملین کے قریب لوگ انٹرنلی ڈسپلیس ہوئے. فوج کا کام تھا علاقہ صاف کرنا, فوج کا علاقہ صاف کر کے دے دیا. اب یہ جو 20 لاکھ لوگ تھے ان کو ان کے گھروں میں کس نے بھیجنا تھا؟ فوج کا کام نہیں تھا. سول گورنمنٹ واز سپوزڈ ٹو ڈو دس اور وہ وہیں پہ بیٹھے رہے. The same thing happened with the agencies and other things. اور پاکستان انٹرنلی ڈسپلیس لوگوں کی وجہ سے ایک نئے کرائسس کا شکار ہوا. پاکستان کے اندر 10 ملین لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو فار سیل ہیں, افغان مہاجرین, اور وہ پاکستان کی سوسائٹی میں فلی انٹرینسڈ ہے. آپ آج تک ان کو باہر نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور جتنے بڑے پاکستان کے اندر بلاسٹ ہو رہے ہیں وہ فار سیل پیپل لوگوں کے انوالو ہونے کی وجہ سے. مطلب کیا ہے؟ ایکسٹرنل ڈائنامکس آتے ہیں, external factors are there, external powers are involved heavily in Pakistan. So what we need to do is ہمیں ایک نیشنل لیول پہ جس طریقے سے ایک نیشنل ایمرجنسی بنانے کی ضرورت ہے. ہمیں نیشنل ایمرجنسی اس معاملے کے اوپر امپوز کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک ٹاپ ڈاؤن, پاکستان میں کبھی بھی کوئی بھی چیز گراؤنڈ سے یعنی باٹم اپ اپروچ سے نہیں حل ہوتی, ہمیشہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ آتی ہے اور وہی رزلٹ لے کر آتی ہے. ہمیں ایک نیشنل ایمرجنسی امپوز کرنے کی ضرورت ہے اور ٹاپ ڈاؤن اپروچ کے ذریعے ہمیں تمام اپنے انسٹیٹیوشنس میں, چاہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہیں یا سول ادارے ہیں, ان کو آن بورڈ لے کے اس کام کو کرنا پڑے گا. ادروائز آپ سب کو پتا ہے کہ کانگریشن کمیٹی کے منٹس کے اندر پاکستان واز ناٹ آن دی میپ آف دی پلانٹ بائی 2012.
they devised this plan and strategy. The same thing happened in Middle East. They are willing to see the same thing with Pakistan. But یہ پاکستان لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی سیکریفائسز تھی جس کی وجہ سے آج پاکستان سسٹین کر رہا ہے اور یہ کرے گا انشاءاللہ. لیکن but the thing is کہ یہ جو چیزیں اتنی پینیٹریٹ کر رہی ہیں, ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے جس کے اندر ان لوگوں کو باہر بھیجنا ہے. سول گورنمنٹ کو ڈلیور کرنا ہے. سول گورنمنٹ ڈلیور نہیں کرے گی. کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے 81 ادارے ہوتے ہیں. 81 اداروں میں آپ کے پاس, میں آپ کو ایک مثال دے کے بتاتا ہوں کہ پنجاب کا جو بجٹ ہے 6,000 ارب روپے کا جو بجٹ ہے, آپ کیوں نہیں پنجاب میں یہ بلوچستان کا بجٹ ہے 850 ارب روپیہ, 850 ارب روپے کا اگر ایک سال کے لیے ہیلتھ ایمرجنسی لگائیں, یہ جو بلوچستان کے اندر ایک عام ایوریج بندے کو 240 کلومیٹر ایوریج سفر کر کے ایک پیناڈول کی گولی ملتی ہے, تو ایک سال کے لیے ہیلتھ ایمرجنسی لگائیں اور پورے ڈسٹرکٹ کے اندر 2 لوگ 10 کروڑ کا میڈیکل کالج بنا سکتے ہیں, میڈیکل ہاسپٹل بنا سکتے ہیں. اگلے سال کے لیے ایجوکیشن کی, اب اس سے اگلے کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اداروں کو مضبوط کریں, لاجسٹکس, کمیونیکیشن, ہیلتھ, ایجوکیشن, سینیٹیشن کو لے کر آئیں. یہ وہ ایپلیکیشن فیکٹر ہیں جو سول گورنمنٹ کے کام نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے ملک کے اندر اس چیز کو ایک ازدہا بناتے ہیں. دس از گیٹنگ آؤٹ آف کنٹرول. So the thing is, what we need to see is the law enforcement agencies, they are doing their duty. Now the responsibility, the onus of burden lies on the civil government. They need to perform. میرا یہ بات. جی سر ایک دو باتیں جو ڈسکس ہوئی ان میں سے, جیسے ول آف دا پیپل کی بات کی, تو مجھے وہ اسد دولانی صاحب ہیڈ ٹو ہیڈ ٹاک ہوئی الجزیرہ میں, تو اس سے ایک جملہ یاد آیا کہ مہدی حسن نے ان سے سوال کیا کہ what do you say about the mystery of Pakistan, why there is a mystery. He replied to it, he said, as long as mystery prevails, you are happy and I am happy, everybody is happy. I don't understand with the term mystery, and that mystery is linked with, again اگلی بات سے کنیکٹ کروں گا جو گروپ تھنکنگ کی بات کر رہے تھے. گروپ تھنکنگ میں, فارن پالیسی انالیسس کے گروپ تھنکنگ میں ایک ایشو ہے کہ when there are group of people, there is a single entity that is more powerful than the other, and those who are weaker always try to follow that stronger person for following that decision. Now what I mean to say is that the mystery and the force that everyone knows and everyone talks about, where is that coming from? سر کے مطابق وہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں, میرے مطابق وہ انٹرنل فیکٹر ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے قوم کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کر سکتا ہے. Every person is the part of that plan. تو وہ جو گروپ تھنکنگ ہے جس میں وہ ایشو کریٹ ہوا کہ کون ہے کہ جس کی وجہ سے سارا ٹرینڈ کہاں جاتا ہے. اینڈ آئی ہوپ سو کہ being an academician we know and we have to play our part irrespective of کہ کون stronger ہے کون weaker. Coming towards the other point, پالیسی میکنگ کی بات ہے کہ نیشنل ایکشن پلان ہے, نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے. ہمیشہ ایک بات ہوتی ہے پالیسی میکنگ ہوتی ہے, پالیسی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. پالیسی امپلیمنٹیشن میں میں کہوں گا کہ انگیجمنٹ بہت ضروری ہے. وہ انگیجمنٹ کیسے آئے گی, وہ اگین وہی رسپانسبلٹی سے آئے گی جو انڈیویجول سے ہوگی. ہم میں سے ہر فرد یہاں پہ, ایوری ون آف اس از کاؤنٹڈ اینڈ ایوری ون آف اس ہیز اے ویٹیج ان اٹ, اینڈ وی ہیو ٹو, کہتے ہیں کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے رہنا. وی آر ہیئر ٹو ڈو دیٹ. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم اپنے حساب سے اپنا انپٹ دے سکتے ہیں, اینڈ وی کین ناٹ چینج ایوری بڈی بٹ وی کین چینج آور سیلف. سو چیریٹی بگینس ایٹ ہوم, وی ہیو ٹو اسٹارٹ اٹ. اینڈ ماشاء اللہ میں یہی کہوں گا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ, ہوپ فار پاکستان. سر پالیسی پرسپیکٹو میں جو ہماری اسٹیٹ کو یا ہمارے اداروں کو یا ہمیں سب کو مل کے کرنے کی ضرورت ہے. جب اسٹیٹ کی بات کریں, ابھی تک جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستان میں پالیسی جو ہے وہ ایڈہاکزم پہ چلتی ہے, چاہے وہ فارن پالیسی ہو, چاہے وہ پالیسی سیکورٹی کے ریلیٹڈ ہو, سیکورٹی ان ٹرمز آف ڈیفینڈنگ آور بارڈرز اور ٹیکلنگ دی ٹیررزم پرابلم. تو سب سے پہلے تو جو ایڈہاکزم ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا اور پالیسی کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا پڑے گا. انسٹیٹیوشنل مینس لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم کے جو بھی ہمارے
ऑब्जेक्टिव्स हैं और उनको कैसे अचीव करना है वो डिफाइन करना पड़ेगा. ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज पॉलिसी जब से मैं या स्टूडेंट में मैंने यही देखा है कि कोई इंडिविजुअल आता है पावर सीट पे और वो पॉलिसी जो है वो चेंज हो जाती है. वो एडहॉकिज्म है और दूसरा अब्रप्ट शिफ्ट्स हैं, अब्रप्ट चेंजेस हैं. एवरीबॉडी थिंक्स हिज पॉलिसी इज द और हर पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी. एक तो ये जो है वो इसको मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है कि एडहॉकिज्म जो है उसको ख़त्म किया जाए या चेंज किया जाए. और दूसरा जो कम्युनिटी की बात हो रही है या फिर जो है वो स्टेट डेवलप करने की, उसके लिए इंक्लूसिविटी बहुत ज़रूरी है. जो लोकल लेवल पे जो लोग टेररिज्म का शिकार बन रहे हैं उनका स्टेट या टेररिज्म के फैलाने का हिस्सा बन रहे हैं, उनका स्टेट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है कि वो उसका हिस्सा ना बने. अब जो स्टेट कैसे डेवलप होगा, वो लोकल कम्युनिटी को जो है वो एम्पावर करने से उनको रिसोर्सेज में हिस्सा दें. अगर बलूचिस्तान में सीपैक है और अगर हम ग्वादर को सीपैक का जोड़ कहते हैं तो फिर बलूचिस्तान के लोग उसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? मैंने रिसेंटली कुछ इंटरव्यूज कंडक्ट किए जो बिकॉज मैं रिसेंटली पे काम कर रहा हूँ, तो उनमें से कुछ रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि ये तो जी एक तरह से हमारी जो दुनिया है ना उसको खत्म करने की मुतरादिफ है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिकली मेरा जो बनता था और बाकियों का भी बनेगा भी वो कैसे, वो इस तरह से उन्होंने कहा कि जब सीपैक इम्प्लीमेंट हो रहा है ना तो हमसे फीडबैक लिया जा रहा है और ना तो उसमें जो है वो इंक्लूड किया जा रहा है. हमारे हर तरह के रिसोर्सेज में हम ही एलियन हैं, हमारा इनपुट नहीं है, हमारा हिस्सा नहीं है हमें. तो ये जो इनोवेशन की फीलिंग है somehow somewhere it is also contributing towards people taking up arms against the state and even against their own people. क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत सारे लोग तो वो भी तो मर रहे हैं ना जो खुद उनके अपने ही भाई हैं, उनके अपने ही कम्युनिटी का हिस्सा है. कम्युनिटी का स्टेट डेवलप होगा तो कम्युनिटी जो है वो इस चीज़ को जो है वो रेजिस्ट करेगी और स्टेट की एफर्ट्स को भी जो है वो ऑफ कोर्स जो है वो उसको सपोर्ट करेगी. इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी चीज़ है ये हमें डीकपल करना पड़ेगा मिलिटेंसी को. फॉर एग्जांपल क्या हर चीज़ को हम टेररिज्म कह के जो है उसका सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते. अगर कोई सेक्टेरियन प्रॉब्लम है तो उसको सेक्टेरियन प्रॉब्लम के पर्सपेक्टिव से उस लेंस से देख के उसका जो है वो हल निकालें, रादर देन इसको ब्लैंकेट टर्म में जो है वो हर फिनोमेना को ब्लैंकेट टर्म में ले लें कि ये टेररिज्म है, ये टेररिज्म है, ये टेररिज्म है. तो हर इशू को उसके जो है वो लेंस से उसके एक्सेस से देखना पड़ेगा. एथनिक बलोचों का मामला एथनिक प्रॉब्लम्स हैं, उनके अपने परसीव या उनके रियल ग्रीवेंसेस हैं, तो उसको सिर्फ टेररिज्म कह के और ब्रूटल मिलिटरिस्टिक रिस्पॉन्स से ही सिर्फ दूर नहीं किया जा सकता, उसको भी देखना पड़ेगा. और उसी का एक पार्ट है 18th अमेंडमेंट को ट्रू स्पिरिट में जो है वो इम्प्लीमेंट कर. ठीक है, जो 18th अमेंडमेंट में सूबों को राइट्स दिए गए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को एम्पावर किया गया, उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि जो सूबों के ग्रीवेंसेस हैं वो फेडरल लेवल पे डिस्कस हों और उनको अपने हकूक के लिए किसी और जो है वो रास्ते को अपनाने की जो है वो जरूरत ना पड़े. और इसके अलावा जो है वो ये है कि हमें जो है वो लोकल लेवल पे पुलिस और जो दूसरी सिविल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको एम्पावर करना पड़ेगा. हर मामले में फौज को, आर्मी को, मिलिट्री को जो है वो इन्वॉल्व ज़रूरत से ज़्यादा किया गया है, जिसकी वजह से खुद आर्मी भी ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो तनकीद का निशाना बन रही है और जो सिविलियन स्ट्रक्चर्स हैं वो भी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा वीक हो रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर ओवर डिपेंडेंसी ओवर दी मिलिट्री. तो ये जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है पुलिस का और फोर्सेस का, अदर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का, उसको भी जो है वो स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है. मेरे ख्याल में दैट्स नॉट फ्रॉम माय पार्ट, मेरी ये सजेशंस क्योंकि इस तरह से जो है वन लास्ट थिंग कि
جو افغانستان سے ہمارا پرابلم ارائز ہو رہا ہے اور اس کو ہم کاؤنٹر نہیں کر پا رہے, تو ہماری اسٹیٹ کو یہ بھی ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اب جو افغان طالبان ہیں, لیکن آئی ڈونٹ نو مجھے وہ کیا میز کرنی چاہیے کہ نہیں, کہ وہ اب ہمارے بڑے بچے نہیں ہیں, دے آر اسٹیٹ ایکٹرس, تو ہمیں ان کو اسٹیٹ ایکٹرس کی طرح ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. مجھے جو ہے وہ اگست 15 کے بعد جب ہمارے ایجنسی کے چیف گئے وہاں پہ کہا کہ ڈونٹ وری ناؤ ایوری تھنگ ول بی فائن, تو کیا وہ ایوری تھنگ ول بی فائن ہے؟ نہیں ہے, بیکاز ہم ابھی بھی ان کو جو ہے وہ اسٹیٹ ایکٹر کے طور پہ ڈیل نہیں کرتے. وی نیڈ ٹو ڈیل دیم ایز اے اسٹیٹ ایکٹر, اور انہینسڈ جو ہے وہ ایک ڈپلومیٹک اپروچ انگیجمنٹ کی اپنانی پڑے گی, جو کہ چائنا نے اپنانی ہے, اور چائنا کے کہنے پہ کہا جا رہا ہے کہ چائنا کے کہنے پہ ہم بھی اس اپروچ کی طرف اپنے کو شفٹ کر رہے ہیں. جو ہم ہمیں ایکسرسائز کر رہے ہیں سویلین اسپیس میں, ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں ٹیررزم کے ایشو پر, یہی اس کا سلوشن ہے. وہ یہ کہ جو ٹیررزم ہے بہت زیادہ انٹینسولی سیکیورٹائز ہے, انٹینسولی ملٹری ایریا میں چلا گیا ہے, اور اس کے جو سیکیورٹائزیشن ہے اسی کی وجہ سے اس کی جو رسپانسز ہے وہ بھی زیادہ تر ملٹرائزڈ ہو گئے ہیں. اس کی ڈی سیکیورٹائزیشن سب سے پہلے ضروری ہے. ڈی سیکیورٹائزیشن تبھی ہوگی جب ہم سویلین اسپیسز میں ہم اس پر کنسسٹنٹلی بات کریں گے, تو یہ ہمیں انیبل کرے گا کہ ہم ریکلیم کر رہے ہیں اپنی اتھارٹی کو اس پر بات کرنے کے لیے. ہم ایشو کو سیکیورٹائزیشن سے جب ڈی سیکیورٹائز کریں گے, ان کو پولیٹیسائز کریں گے, اس کو پولیٹیکل ایشو سمجھیں گے, صرف سیکیورٹی ایشو کے طور پہ اس کو نہیں لیں گے, تو ہی سویلین انپوٹ آئے گا نا, تو ہی وہ پھر ویلیویبل ہوگا, وہ سویلین کو امپاور کرے گا, لوکل کمیونٹیز کو امپاور کرے گا, ان کے سولوشنز کو, سجیشنز کو سگنیفیکنس ملے گی, امپورٹنس ملے گی. تو تبھی پھر گریجولی چھوٹے چھوٹے اسٹیپ سے سولوشن کی طرف. ہاں جی ہم جائیں. اچھا سر, not said two-pronged strategy successful ہو سکے گی. ایک تو یہ کہ we will have to isolate the issue of Balochistan from KPK, دونوں بالکل ڈفرینٹ ہیں, اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ KPK کے اندر ٹیررزم کیسے انیشیٹ ہوا. سو جیسے انہوں نے کہا کہ گرینڈ اسٹریٹجی کا پارٹ بن کے we used this jihad indoctrination and then we started fighting in Afghanistan. And then same external policy کے نتیجے کے طور پہ ہم 180 کے اینگل پہ ریورس ہوئے and we actually started killing all those people جن کو ہم نے خود ٹرین کیا ہوا. اچھا, اب یہاں پہ جتنے بھی, میں جب امریکہ میں تھا تو ہم پڑھ رہے تھے کہ جتنے زیادہ ڈرونز کرتے ہیں تو جتنے زیادہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے اتنے ہی ٹیررسٹ مزید انکریز ہوتے ہیں, یعنی وکٹم بنتے چلے. سو ایک تو یہ کہ جو KPK کے اندر آپ نے لوگوں کو ٹرین کیا تھا, جن مدرسوں سے ٹرین کیا, آپ ایک لاکھ علماء کرام بھی لے آئیں گے, شاید ان کے فتوے سکسیسفل نہیں ہو سکے, لیکن جو مدرسے سب سے آگے فرنٹ فٹ پہ تھے, جنہوں نے لوگوں کو ان کی ڈاکٹرینیشن کی تھی, ان کو ٹرین کیا تھا, ان سے فتوے لیے جائیں تو شاید ایک تو ریلیجس پرسپیکٹو میں چیزیں بہتر ہوتی. دوسرا, جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں, انفلٹریشن ہے, ان کو زیادہ سے ٹریٹ کرنا پڑے گا. جو اندر سے آپ ایک نرسری جو پروڈیوس ہو رہی ہے, جو ان کو پرووائڈ کیا جائے, ان کو زیادہ سے ٹریٹ کرنا. اندر نرسری ہے, ان کا ریلیجس آسپیکٹ تو یہ, ان کا ادروائز آسپیکٹ ہے کہ there has to be an inclusive participatory governance. ان کو سننا پڑے گا, ان کے اکنامک سوشل ایشوز کو ریزالو کرنا پڑے گا. دیٹ از اونلی پاسبل بائی ڈیسینٹرلائزیشن. وہاں پہ اگر بلوچستان کے اندر جرگا سسٹم تھا تو اس کو دوبارہ بٹھایا گیا,